قربانی کا ایام قریب ہے۔ ان ایام میں اکثر عوام کو شبہ یہ ہوتا ہے کہ جس وقت قربانی کا جانور خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ ایک جانور خریدتے وقت اس جانور کی عمر کا اعتبار کریں گے یا اس کے دانتوں کا اعتبار کریں گے۔ تو اس کے بارے میں قرآن و حدیث میں کیا کہتا ہے تو ذرا رہنمائی فرما دیجیے گا۔ آپ نے سوال کیا کہ قربانی کا جانور خریدتے وقت اس کے دانتوں کا اعتبار کیا جائے گا یا اس کی عمر کا اعتبار کیا جائے گا۔ تو احادیث کی روشنی میں قربانی کا جانور خریدتے وقت اس کی عمر کا اعتبار کیا جائے گا، جس طرح کی حدیث پاک ہے، عن جابر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تذبحوا الا مسنۃ الا ان يعصر علیکم فتذبحوا جزعۃ من الضأن۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم صرف مسنہ جانور کی ہی قربانی کرو، الا ان يعصر علیکم فتذبحوا جزعۃ من الضأن، کہ اگر تمہیں دشوار ہو تو تم مینڈھا یا دمبے میں سے 6 ماہ کا جانور قربان کرو۔ اب لفظ مسنہ جو ہے اس کی وضاحت دیکھتے ہیں احادیث مبارکہ کی شروحات میں کیا ہے۔ تو مرکات المفاتیح شرح مشکات المصابیح میں مصنف فرماتے ہیں، اس حدیث پاک کو لکھتے ہیں کہ عن جابر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تذبحوا الا مسنۃ، آگے اس کی شرح میں لکھتے ہیں وہی الکبیرۃ بالسن، کہ مسنہ سے مراد وہ جانور ہے جو عمر میں بڑا ہو۔ ٹھیک ہے، اب آئیے لغت کی طرف کہ لغت میں مسنہ کس جانور کو کہتے ہیں۔ لغت میں مسنہ، آپ لغت کی کوئی بھی کتاب اٹھا کر دیکھ لیں، جیسے لسان العرب ہے، المنجد ہے، اور بھی بہت سی کتب جو ہیں اٹھا کر دیکھ لیں، تمام لغت کی کتب میں مسنہ سے مراد بڑی عمر والا جانور لیا گیا ہے۔ جس طرح کہ آپ المنجد میں ہی دیکھ لیں، وہاں مسنہ سے مراد لکھا ہوا ہے کہ المسن من الدواب، کہ مسنہ سے مراد وہ جانور ہے جو عمر میں بڑا ہو، یعنی کہ بڑی عمر والے جانور کو کہتے ہیں۔ اب آئیے عرب کی طرف کہ اہل عرب بھی بوڑھی عورت کے لیے مسنہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، جس طرح کے کہا جاتا ہے بوڑھی عورت کے لیے کہا جاتا ہے کہ المرأۃ المسنہ، یعنی کہ بوڑھی عورت کو مرأۃ المسنہ کہا جاتا ہے، بوڑھی عورت۔ جی، اسی طرح اگر کسی نے مسنہ سے مراد ثنیہ لیا ہے تو اس نے بھی ثنیہ سے مراد بڑی عمر والا جانور ہی لیا ہے، جس طرح کے القاموس الفقہی میں لکھتے ہیں کہ الثنی من الابل عند المالکیۃ والحنفیۃ والشافعیۃ والحنابلۃ والظاہریۃ والجعفریۃ هو ما استكمل 5 سنین ودخل في السادسۃ۔ فرمایا کہ مسنہ اونٹ سے مراد ایسا اونٹ ہے، تمام فقہائے کرام کے نزدیک، جس طرح کہ حنابلہ کے نزدیک، مالکیہ کے نزدیک، شافعیہ کے نزدیک، ظاہریہ کے نزدیک اور جعفریہ کے نزدیک، مسنہ اونٹ سے مراد وہ اونٹ ہے جو 5 سال کا مکمل ہو چکا ہو اور 6 سال میں داخل ہو۔ اسی طرح آگے لکھتے ہیں کہ وَمِنَ الْبَقَرِ هُوَ مَا اسْتَكْمَلَ سَنَتَيْنِ وَدَخَلَ فِي الثَّالِثَةِ، کہ جو 2 سال کا مکمل ہو چکا ہو اور تیسرے میں داخل ہو۔ اسی طرح علامہ علاء الدین حصفقی لکھتے ہیں کہ الثنی ہوا 5 من الابل وحولین من البقر والجاموس وحول من الشاۃ۔ وہ لکھتے ہیں کہ ثنیہ سے مراد 5 سال کا اونٹ ہے اور گائے اور بھینس میں 2 سال کی گائے یا بھینس ہے اور 1 سال کی بکری یا بکرا ہے۔ تو ان دلائل سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جب بھی قربانی کا جانور خریدیں تو اس کی عمر کا اعتبار ہی کیا جائے گا۔ اسی طرح اکثر عوام جو ہے اسی مسئلے میں پریشان ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جانور کے یہ جو گائیں ہیں اس کے دانت گرنا ضروری ہوتا ہے، یعنی کہ وہ دوندا جس وقت ہو جائے گا یا ہو جائے گی یا چوگا ہو جائے گا، دانت گرنا یعنی کیا ضروری لازم ہے؟ اگر دانت نہ گرے اس کی یعنی کہ نا عمر پوری ہو چکی ہے تو کیا اس کی قربانی جائز ہوگی؟ جی بالکل، یہ جو بعض احباب دانتوں کا اعتبار کرتے ہیں نا، یہ محض ایک علامت کے طور پر ہے۔ جس طرح کہ آپ اگر گھریلو طور پر ہم مثال دیں، جس طرح کہ ایک بچہ ہے، جب اس کی عمر 7 سال پوری ہو جاتی ہے تو بعض اوقات ایسے بچے بھی ہوتے ہیں جن کے دانت نہیں گرتے، تو یہ محض ایک علامت کے طور پر ہے۔ لیکن جب ایک بیوپاری یعنی کہ جانور بیچنے والا یا کوئی قابل اعتماد بندہ کہہ دیتا ہے کہ اس جانور کی عمر پوری ہو چکی ہے تو اس کی بات کا اعتبار کیا جائے گا، تو اس کی قربانی ہو سکتی ہے۔ لہذا اب احادیث کی روشنی میں اور دلائل کی روشنی میں یہ پتہ چلا کہ جانور قربانی کا خریدتے وقت ہمیں اس کی عمر کا ہی اعتبار کرنا چاہیے۔